آپ کا، شیعوں کا اور ہمارا سنیوں کا سب کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین. اب اس کے اندر خاص طور سے آپ زور دیتے ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے گیا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. اور ہم، ہم لوگ اس چیز کو بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنتی، اور ساتھ میں خلفاء راشدین کی سنت کا بھی ہم کہتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اب دونوں چیز موجود ہے، بقول آپ کے امام بھی موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے. تو پھر یہ امت گمراہ کیسے ہو گئی جب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم گمراہ کبھی نہیں ہو گئے اس کو تھامو گے تو پھر تام ہو گئے یہ تو امت گمراہ تام ہو آج گئے تک تو وہ گمراہی ختم کیسے نہیں ہوئی؟ تام ہو آج گئے تو نا، آج شرط بھی تک کی بتانا. امت گمراہی، ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آج تک اس اتنے سالوں میں، تقریباً 1400 1300 سالوں میں تقریباً، آج تک کیا کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہوا جس نے اہل بیت کو اور قرآن کو تھاما اور وہ کامیاب ہوا ہو؟ یا آج کے دور میں کیا اس دنیا میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، کہیں پر بھی کامیابی نہیں ہے؟ کیا اس نہیں قرآن کے اندر کیا اتنی برکت نہیں ہے، یا اہل بیت میں اتنی برکت نہیں ہے کہ کوئی گروپ ایسا ہو جو کامیاب ہو اور اس کی کامیابی کی برکت سے جو ہے مسلمانوں کی غم اور دکھ تکلیف دور ہو جائے؟ تو کامیابی کا مطلب یہ ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن تضلوا، میرے بات گمراہ نہ ہو جاؤ گے نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم مثلا تمہیں پیسے بہت ملیں گے، تم قرآن اور عزت کی اتباع کرو گے، پیسے بہت ملیں گے، پھر اس سے مسلمانوں بڑھ کو کر تم گمراہی کیا ہوگی کہ انسان دین ہی نہیں سمجھ رہا؟ ہاں بالکل بالکل. اب آپ سن لیں جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بات تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو جو بھی قرآن اور عطرت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، مرد ہو زن ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، عرب عجم ہو، وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک ہے. آج بھی دنیا میں ہیں بہت سارے ہیں جو قرآن اور عطرت کی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو قرآن اور عطرت کی اتباع کرتا ہے وہ بالکل گمراہ نہیں ہے، وہ حق پر ہے. وہ قلیل ہیں، زیادہ نہیں ہے، وہ طریق نجات پر ہیں بلا شک بلا ریب، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹ نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہے، اور یہ فریقین کا اس حدیث شریف پہ اجماع ہے. اور اس کے علاوہ بھی اسی حدیث کے مفاد میں بہت سارے مواد موجود ہیں، بہت سارے اسی بات کی تائید کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی رہے ہیں، لیکن سب نہیں ہے. بالکل سب مسلمانوں نے یہ اس حدیث کو نہیں مانا، اکثریت مسلمانوں نے اس حدیث کو ٹکرا دیا، نظر انداز کیا. صحیح اسانید کے ساتھ ابھی آج بھی مخالفین کے کتب میں موجود ہیں، لیکن مخالفین اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے. ان کے بڑے بڑے علماء سب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے پاس سے ایسے ہی خاموش گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حدیث کے اتباع نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو جاؤ، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرو. لازمی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ دین لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ گمراہ ہو گئے. جی گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے شرط پہ عمل نہیں کیا نا. شرط یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع. میں شیخ صاحب یہ عرض کر رہا تھا میں یہ کہ جس طرح سے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نور میں کہ میں خلافت دوں گا زمین کی اگر تم نیک اعمال کرو گے اور ایمان والے رہو گے تو زمین کا اقتدار دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو وہ پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ خلافت جو اللہ بتا رہا ہے قرآن میں وہ تو کہیں پر اللہ قائم نہیں ہو رہی. تو اللہ نے یہ وعدہ نہیں دیا کہ اگر تم قرآن اور سنت پہ عمل کرو یا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرو گے تو تمہیں زمین کی حکومت ملے گی نا. یہ تو وعدہ ہے ہی نہیں. اگر وعدہ ہوتا تو پھر آپ سوال بن جاتا کہ اللہ نے تو یہ وعدہ دیا کہ تم اگر قرآن اور سنت پہ عمل کرو گے یا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تمہیں زمین پہ حکومت ملے گی. یہ تو کبھی وعدہ اللہ نے کیا نہیں ہے نا. تو پھر یہ مطالبہ کرنا کہ وہ حکومت پھر کیوں نہیں ملی یہ بجائے نا. یہ تو کوئی نہ آیا ہے نہ روایت. بس ہاں بس میری اللہ. آخری بات، بہت بہت ہاں شکریہ آپ کا، آپ نے جی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ آپ کا. میں اور سنتا تھینک ہوں یو سر. آپ کو اور سنوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے بھی بہت میں ساری آپ کا چیزیں خادم کلیئر کرنی ہے. جی. بس ایک چیز ہاں میں ایسا کیا کام کروں؟ دیکھو میں سنیوں کو بھی سنتا ہوں، آپ کو بھی سننا سٹارٹ کیا ہے. میں ایسا کیا کام کروں کہ یا میں ایسی کون سی بک پڑھوں جس سے مجھے یہ سارے معاملے کلیئر ہو جائیں؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم آپ کی مطالعہ کتنا ہے، ہر شخص کا مطالعہ مختلف ہوتا ہے نا. وہ ہم مثلا اگر آپ کتابیں جو ہیں بعض مفصل ہیں بعض مختصر ہیں. مفصل کتابوں میں جو اچھی کتابیں، مثلا کتاب الغدیر ایک اچھی کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب مفصل کتابوں میں بحار الانوار مختلف ابواب میں ایک بہترین لاجواب بے مثل کتاب ہے بحار الانوار. مفصل کتابوں، مختصر کتابوں میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کی حق الیقین اور مقدس اردبیلی کے حدیقۃ الشیعہ، یہ مختصر کتابوں میں اچھی کتاب ہے.
اس سے بھی زیادہ مختصر اور سادہ چاہیے پھر میں ہدایت پا گیا، تیجانی صاحب کی کتاب ہے پھر میں ہدایت، یہ بھی اچھی کتاب ہے. تو کتابیں بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ آپ ان کتابوں کا جو میں نے نام لیا ان کو پڑھیں، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئی ہیں. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف